بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون. أم لكم كتاب فيه تدرسون. إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة. إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. بے شک متقیوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس نعمتوں بھرے باغات ہوں گے. کیا ہم مسلمانوں کو، کیا ہم فرما برداروں کو گنہگاروں کی طرح کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایسی بات ٹھہراتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ چیزیں پڑھ لیتے ہو؟ یا تمہیں اس میں وہاں وہ ملے گا جو تم پسند کرو گے؟ یا تمہارے لیے اللہ سے لی ہوئی قسمیں ہیں، یا تمہارے لیے ہمارے ذمے قسمیں ہیں قیامت کے دن تک کی کہ تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے؟ اے پیغمبر، ان سے پوچھئے کہ اس چیز میں کون ذمہ دار ہے؟ کیا ان کے وہ شریک؟ تو چاہیے کہ اپنے شرکا کو بلا لیں اگر وہ سچے ہیں. جس دن ساکھ کھولی جاوے گی اور سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدے کی طاقت نہیں رکھ سکیں گے. ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور چہرے پر ذلت طاری ہوگی.
اور اس سے پہلے انہیں سجدے کے لیے بلایا گیا تھا جب وہ صحیح سلامت تھے۔ پس چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو مجھ پر جو اس بات کو، جو اس کلام کو جھٹلاتے ہیں۔ ہم دھیرے دھیرے انہیں وہاں لے جائیں گے، یہ نہیں جانتے، اور ہم نے انہیں ڈھیل دی ہے، اور یقین کیجئے کہ ہمارا پروگرام بڑا مضبوط ہے۔ کیا آپ ان سے کوئی بدلہ مانگتے ہیں کہ اس کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں، یا ان کے پاس غیب کی کوئی بات ہے جسے یہ لکھ لیتے ہیں؟ پس آپ صبر کیجئے اپنے پروردگار کے حکم تک، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے جب پکارا انہوں نے اس حالت میں کہ جب انہوں نے گھٹ گھٹ کر پکارا، اور اگر نہ سنبھال لیا ہوتا تیرے پروردگار، اور اگر نہ سنبھال لیا ہوتا ان کے رب کی نعمت نے، تو وہ پڑے رہتے چٹیل میدان میں بری حالت میں۔ پس منتخب کر لیا ان کو ان کے رب نے، اور انہیں نیکوکاروں میں شامل کر دیا۔ اور جب یہ لوگ نصیحت کی بات سنتے ہیں تو قریب ہے کہ یہ کافر لوگ اپنی نگاہوں کے ذریعے سے آپ کو ڈگمگا دیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دیوانے ہیں، حالانکہ یہ تو تمام جہانوں والوں کے لیے نصیحت ہی نصیحت ہے۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، سورہ قلم کی دوسری رکوع ہے۔ اوپر سے اللہ تبارک و تعالی نے مضمون بیان کیا تھا، اور وہ واقعہ ذکر کیا تھا جہاں ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، صاحب مال تھا، اور وہ غریب غربا میں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں تقسیم کیا کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک باغ تھا، جب اس کا پھل کٹا کرتا تھا تو وہ باغ کے پھلوں کو غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد اس کے بچے اس باغ کے مالک بنے، اور بچوں نے یہ طے کر لیا کہ اب ہم باغ میں سے غریب غربا کو حصہ نہیں دیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے پروگرام بنایا رات میں کہ ہم صبح جلدی جلدی جا کر صبح ہونے سے پہلے ہی باغ کے پھل کاٹ کر لے آئیں گے، کیونکہ اگر صبح ہو گئی، روشنی ہو گئی تو غریب لوگ آ کر دیکھ لیں گے، پھر انہیں دینا پڑے گا۔ یہ پروگرام بنا کر وہ لوگ چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آیا کہ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی ان کا پورا باغ جل کر خاکستر ہو گیا، اور وہ لوگ وہاں ہاتھ ملتے رہ گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کذالک العذاب، کہ دنیا میں ہمارا عذاب اسی طریقے سے آتا ہے۔ دنیا میں ہمارا عذاب اسی طریقے سے آتا ہے کہ جب آتا ہے تو سب کچھ صاف کر جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا تھا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی کہیں گنا بڑھ کر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ لوگ سمجھیں۔ یہ واقعہ مشرکین مکہ کو سنایا جا رہا ہے، تمام انسانیت کو سنایا گیا، مگر خاص طور سے مشرکین مکہ کو یہ بات سنائی گئی۔ مشرکین مکہ اس چیز کا دعویٰ کرتے تھے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، بہت سارے باغات دیے ہیں، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں، اگر ہم غلط ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتنی نعمتیں نہیں دیتے، اگر تم صحیح ہوتے تو تمہیں بے شمار نعمتیں ملتی، مگر تم تو غریب کے غریب ہو، اور اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی اور خوش ہے، اسی لیے اللہ نے ہم کو یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نعمتیں سب کو دیتے ہیں۔ نعمتیں اللہ کا دنیا میں انصاف ہے۔ قرآن کریم کے دوسرے مقامات پہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ذکر کی ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔
کہ جو شخص دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتا ہے تو ہم اس کے نیک اعمال کے پورے کا پورا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آخرت میں اسے اس کے نیک اعمال کا کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے، اس لیے اگر اس نے نیک عمل کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا ہی میں اس کا بدلہ دے کر اس کا حساب کتاب ختم کر دیتے ہیں۔ آخرت میں ان کے لیے صرف اور صرف اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ہود میں ذکر کیا تھا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ دیکھو، آخرت میں نعمتیں صرف اور صرف متقیوں کے لیے ہیں۔ بے شک جو متقی ہیں ان کے پروردگار کے پاس ان کے لیے، متقیوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس نعمتوں والے باغات ہوں گے، ایسے باغات ہوں گے جو نعمتوں سے بھرے ہوں گے۔ آج اگر مشرکین کو نعمتیں ملی ہوئی ہے تو اہل ایمان کے لیے اللہ نے آخرت میں بے شمار نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، اور یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کے حکموں پر اپنی خواہشات کو قربان کر کے زندگی گزارتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، انہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نعمتوں بھرے باغات ہوں گے، کافروں کے لیے نہیں ہوں گے، کافروں کے لیے، گنہگاروں کے لیے نہیں ہوں گے۔ کافر یہ کہتے تھے کہ جب دنیا میں ہمیں نعمتیں ملی ہیں تو آخرت میں بھی ہمیں اور نعمتیں ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہے، جب تبھی ہمیں دنیا میں نعمتیں ملی ہیں۔ ہم مر جائیں گے، آخرت میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کے یہاں سے ہمیں اور نعمتیں ملیں گی۔ سورہ حامیم سجدہ کے اندر یہ بات اللہ نے ذکر کی ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ اگر ہمیں دنیا میں نعمتیں ملی ہیں، وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں لوٹا دیا جاؤں اپنے رب کے پاس تو وہاں پر مجھے اور نعمتیں ملیں گی، جیسے اس دنیا میں ملی ہے وہاں اور نعمتیں ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، نعمتیں صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے تقوی سے زندگی گزاری۔ کیا ہم فرما برداروں کو جو دنیا میں ہماری فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے، کیا ہم انہیں گنہگاروں کی طرح کر دیں گے؟ کل قیامت کے دن کیا ہم دونوں کو برابر کر دیں گے؟ جو رات بھر ناچتے گاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو رات میں اللہ کے یہاں عبادت کرتے ہیں، نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے آگے روتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، کیا قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو برابر کر دیں گے؟ جو چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور جو لوگ تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عقلی دلیل دی کہ ایسا تو کبھی ہوتا نہیں کہ گنہگار اور فرما بردار دونوں ایک طریقے سے ہو جاوے۔ اللہ نے فرمایا کیا ہم کر دیں گے فرما برداروں کو مجرموں کی طرح؟ یعنی مجرموں کو زیادہ نعمتیں مل گئی اور فرما برداروں کو کم۔ ما لکم، کیا ہو گیا ہے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس طریقے کی باتیں کر رہے ہو؟ یعنی تمہیں ذرا بھی عقل ہے؟ اگر عقل اور شعور ذرا بھی ہوتا تو تم اس قسم کی باتیں نہیں کرتے۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے اس طرح کی باتیں کر لیتے ہو؟ یہ اظہار تعجب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بلاغت کا بڑا بہترین قاعدہ استعمال کیا ہے جسے اظہار تعجب کہتے ہیں۔ ہم بھی اردو میں کہتے ہیں کہ تو ایسی باتیں کر کیسے لیتا ہے؟ یہ سب باتیں آتی کیسے تیرے دماغ میں؟ بعض لوگ ایسی اونچی نیچی باتیں کرتے ہیں ایسی کہ اپنے ذہن میں بھی نہیں آ سکتی، اپنے سوچ بھی نہیں سکتے، وہ لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، اس کے لیے کہتے ہیں کہ تیرے دماغ میں آوت کیسے ہے؟ اللہ نے یہی فرمایا کہ بات ایسی باتیں کر کیسے لیتے ہو تم لوگ، جو بالکل عقل کے خلاف ہے کہ ایک آدمی جو زندگی بھر میرا حکم مانے اور ایک وہ آدمی جو زندگی بھر میری نافرمانی کرے، قیامت میں میں دونوں کو برابر کر دوں گا۔
یہ باتیں کر کیسے لیتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہے جو تم آپس میں پڑھ لیتے ہو؟ جس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کیا تم لوگ کسی کتاب میں سے پڑھ کر آتے ہو؟ اللہ نے فرمایا ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم نے یہ سب باتیں پڑھ رکھی ہیں کہ تمہیں اس میں وہاں اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آخرت میں تمہیں وہی ملے گا جو تم اپنے لیے پسند کرو گے؟ اللہ نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آخرت میں تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم اپنے لیے پسند کرو گے؟ کیا ایسی کوئی کتاب تمہارے پاس موجود ہے؟ یہ بھی سوال ہے، یعنی نہیں ہے، اگر ہو تو لے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دوسری بات، یا اللہ سے تم نے قیامت تک کی کوئی قسم لے رکھی ہے؟ یعنی آدمی عہد و پیمان کرتا ہے، قسم لیتا ہے کہ میں جب تک رہوں، جب تک تو میرا ساتھ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا تم لوگوں نے اللہ سے کوئی ایسی قسم لے رکھی ہے کہ قیامت تک تم لوگوں کے لیے وہ چیز ہوگی جو تم لوگ اپنے لیے فیصلہ کرو گے؟ کیا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہے کہ قیامت کے دن تک کی قسمیں لے رکھی ہے کہ تم کو وہی ملے گا جو تم اپنے لیے فیصلہ کرو گے؟ کیا ایسی کوئی قسم لے رکھی ہے؟ اللہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ تم نے اللہ سے ایسی کوئی قسم لے رکھی ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سے فرمایا کہ اے پیغمبر، یعنی ایسی کوئی قسم انہوں نے لے نہیں رکھی ہے۔ جب نہیں لے رکھی ہے تو پوچھئے، سلہم، ان سے پوچھئے، ایہم بذالک زعیم، اگر اللہ سے قسم لے رکھی ہے تو اس قسم کا ذمہ دار کون ہے، اسے لے آؤ۔ آپ ان سے پوچھئے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے جو تم کہتے ہو کہ ہم نے اللہ سے قسم لے رکھی ہے قیامت تک کی کہ ہمیں وہی ملے گا جو ہم اپنے لیے فیصلہ کریں گے، تو اس قسم کا کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سے فرمایا کہ ان سے پوچھئے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ ام لہم شرکا، کیا وہ لوگ جنہیں یہ اللہ کی خدائی میں شریک کرتے ہیں کیا وہ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں؟ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر وہ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں تو ان سے کہو کہ اپنے شرکا کو بلا لائیں اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں، اپنے شرکا کو بلا لائیں اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ہم نے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ ہمارے لیے وہی ہوگا۔ تو اگر ان کے شرکا نے اس کی کوئی ذمہ داری لے رکھی ہے تو ان سے کہیے کہ اپنے شرکا کو بلا لائیں اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ بلائیں گے کیا؟ قیامت کے دن یہ حال ہوگا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، یہ لوگ یہاں تو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہمیں وہ ملے گا جو ہم چاہیں گے، حالانکہ قیامت میں جو اچھا کام یہ کرنا بھی چاہیں گے تو اچھا کام بھی نہیں کر سکیں گے۔ ان کا من چاہی تو جانے دو، ان کی من مانی تو چلنے والی نہیں ہے۔ جو اچھے کام ہوں گے جو انہیں دنیا میں کرنے کے لیے کہا جاتا ہے وہ بھی کرنا چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی ساق کی تجلی فرمائیں گے۔ ساق کہتے ہیں پنڈلی کو، پیر کا وہ حصہ جو گھٹنے سے نیچے اور پنجے سے اوپر ہوتا ہے۔ یہ جملے جہاں قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ یا اللہ کا چہرہ یا اللہ کی پنڈلی، یہ آیات متشابہات میں سے ہے۔ اس کا معانی کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، اور اس سلسلے میں جو آیت متشابہات ہوتی ہے قرآن پاک میں اللہ نے اس کا حکم یہ بیان کیا کہ جب یہ چیزیں آئے تو اس کی تحقیق میں نہ پڑتے ہوئے ہمیں آمنا و صدقنا کہنا چاہیے، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے مفسرین نے اس کا ساق ہی ترجمہ کیا ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ تجلی ساق فرمائیں گے تو انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا، مگر یہ سجدے کی بھی طاقت نہیں رکھیں گے، فلا یستطیعون، یہ سجدہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں آئیں گے تو تجلی فرمائیں گے، اور وہ تجلی ایسی ہوگی کہ جسے دیکھ کر ہر کوئی سجدے میں گر پڑے گا۔
مگر اس مقام پر جو کافر ہوں گے، جو منافق ہوں گے، وہ سجدے میں گرنا چاہیں گے بھی تب بھی ان کی پیٹیں اکڑ جائے گی، لکڑے کی طرح سخت ہو جائے گی کہ وہ جھک بھی نہیں سکیں گے۔ فلا یستطیعون، وہ جھک بھی نہیں سکیں گے، سجدہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے، حالانکہ ان کی حالت تو یہ ہوگی کہ سجدے کی کوشش بھی کریں گے تو سجدہ بھی نہیں کر پائیں گے، یہ اپنی مرضی سے اللہ کو سجدہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ قیامت میں ان کا یہ حال ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ خاشعۃ ابصارہم، جب یہ سجدے میں نہیں جا سکیں گے تو ان کی نگاہیں ذلت سے جھکی ہوئی ہوں گی اور ان کے چہرے شرمندگی رسوائی سے سیاہ پڑ جائیں گے۔ ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان کے چہرے پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، ذلت اور رسوائی ان کے چہرے پر برس رہی ہوگی، کیونکہ یہ اللہ کو اس وقت سجدہ کرنا چاہیں گے مگر سجدہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس وقت ان کا پول کھل کر سامنے آ جائے گا۔ جو کافر تھے وہ تو تھے ہی، جو لوگ منافق تھے اپنے آپ کو ایمان والا بتاتے تھے مگر دل سے اللہ کو مانتے نہیں تھے، اس وقت ان کا راز بھی کھل جائے گا اور یہ فیصلہ ہو جائے گا اسی وقت کہ کون لوگ جنت میں جانے والے ہیں اور کون دوزخ میں۔ جو سجدے میں گئے وہ جنت میں، اور جو سجدہ نہیں کر سکے ان کے لیے پورے میدان محشر میں ہر کوئی سمجھ جائے گا کہ اس کی گاڑی اب، اس کا کھیل ختم، اب یہاں سے اس کے لیے صرف اور صرف رسوائی اور اللہ کی ناراضگی اور جہنم کا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسا کہتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن یہ سجدہ بھی کرنا چاہیں گے تو سجدہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ دنیا میں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں نعمتیں ملی ہے تو وہاں بھی ملے گی، جیسے یہاں زیادہ ملی ہے تو وہاں بھی زیادہ ملے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان کی حال تو یہ ہوگا کہ اللہ کے سجدے کے لیے جب بلایا جائے گا تو یہ سجدہ بھی نہیں کر سکیں گے، ان کی نگاہیں ذلت و رسوائی سے جھکی ہوگی، ان کے چہرے پر رسوائی اور ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ وقد کانوا، اور یہ کیوں ہوگا؟ اور انہیں بلایا گیا تھا پہلے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سجدے کے لیے، اس دنیا میں انہیں اللہ کے سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، وہم سالمون، جب یہ صحیح سلامت تھے۔ آج تو ان کی پیٹیں اکڑ گئی ہے، یہ سجدہ نہیں کر پا رہے ہیں، اس وقت ان کی پشتیں اکڑی نہیں تھی، دنیا میں یہ اچھے بھلے تھے، صحت اور تندرستی رکھتے تھے، اس وقت انہیں بلایا جاتا تھا اللہ کے آگے جھکنے کے لیے، جب یہ سجدے کے لیے آتے نہیں تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، تابعی حضرت سعید ابن جبیر کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جب حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف اور آؤ کامیابی کی طرف، یہ پکار مؤذن بلند کرتا ہے، اس وقت یہ لوگ اللہ کے آگے جھکنے کے لیے آتے نہیں تھے۔ تو آج ان کی یہ حالت ہو جائے گی کہ اللہ کے سجدے کے لیے جب میدان محشر میں بلایا جائے گا تب بھی یہ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ اور پہلے ان کو سجدے کے لیے بلایا گیا تھا جب وہ صحیح سلامت تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس کلام کو جھٹلاتا ہے اسے مجھ پر چھوڑ دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان کی فکر میں مت رہیے، ان کا معاملہ، یعنی جو قرآن کریم کو جھٹلاتا ہے، اللہ کے کلام کو جھٹلاتا ہے، ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجیے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں آہستہ آہستہ ایسی جگہ سے جہاں سے یہ سمجھ بھی نہیں سکیں گے، لا یعلمون، یہ جان بھی نہیں سکیں گے، اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی دھیرے دھیرے انہیں اپنے انجام کی طرف لے جائے گا۔ دنیا میں اچانک اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم آہستہ آہستہ انہیں اس طریقے سے لے جائیں گے کہ یہ جان نہیں سکیں گے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور ہم نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے، مگر یقین رکھو ان کیدی متین، ہمارا جو پروگرام ہے، ہمارا جو منصوبہ ہے، ہم نے جو طے کر رکھا ہے وہ بڑا پختہ منصوبہ ہے۔
ہمارا جو پروگرام ہے، جو پلان ہے کہ ہمیں انہیں کس طریقے سے کیفر کردار تک پہنچانا ہے، وہ بالکل پکا ہے، یعنی اس میں بالکل کمی کی گنجائش نہیں ہے، غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک ایسا پروگرام اللہ نے تیار کر رکھا ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ بڑا مضبوط ہمارا پروگرام ہے، اس طریقے سے ہم انہیں ان کے انجام تک پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سوالیہ انداز میں ان سے پوچھا کہ یہ لوگ حضور کی بات کیوں نہیں مانتے، حضور کی بات کیوں نہیں مانتے؟ دو وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں ذکر کی ہے کہ کیا آپ اے رسول، یہ حضور سے کہا گیا ہے، کیا آپ ان سے کوئی بدلہ مانگتے ہیں جس کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں؟ آپ انہیں دین کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے دین پر چلنے کے لیے، تو کیا آپ اللہ کی دین کی دعوت دینے کے بعد ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں، کوئی پیسہ مانگ لیتے ہیں کہ انہیں بھاری پڑنے لگتا ہے کہ اللہ کے دین پر چلیں گے تو حضور کو پیسہ دینا پڑے گا، کچھ اجرت دینی پڑے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیوں اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کرتے، اللہ کے بتائے ہوئے دین پر کیوں نہیں چلتے؟ کیا آپ نے ان سے کوئی پیسہ مانگ لیا ہے کہ یہ آپ کو دیکھ کر کنی کاٹ کر چلے جاتے ہیں؟ دنیا میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کام پر پیسہ مانگ لیا تو آدمی دور سے دیکھ کر اسے دوسری گلی میں چلا جاتا ہے کہ یہ آئے گا، پھر کہے گا اور پھر پیسہ مانگے گا۔ تو اللہ کے رسول سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے اللہ کے دین پر چلنے کے لیے ان سے کوئی پیسہ مانگا ہے کہ یہ لوگ اس طریقے سے بھاگے جا رہے ہیں؟ دوسری وجہ اللہ نے ذکر کی ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا انہیں آپ کی اتباع کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے پاس کہیں سے وحی آ جاتی ہے جسے یہ لوگ لکھ کر رکھ لے رہے ہیں، ان کے پاس وحی آ رہی ہے کہ دنیا میں کیسی زندگی گزارنا ہے اور اسے یہ لوگ نوٹ کر لے رہے ہیں، کہیں لکھ رہے ہیں اور پھر اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو انہیں آپ کی اتباع کی ضرورت نہیں پڑے گی، ان کو آپ کی اتباع کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کیوں نہیں رہے گی؟ کیونکہ ان کے پاس الگ سے وحی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دو وجہ ذکر کی کہ آپ نے ان سے کوئی اجرت مانگی ہے جو یہ آپ کی اتباع نہیں کرتے، یا ان کے پاس پہلے سے ہی علم ہے کہ کیسے کیا کرنا ہے، اس وجہ سے آپ کی اتباع نہیں کرتے۔ یہ سوالیہ انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یعنی مشرکین پر یہ انکار کرنا ہے کہ ایسی کوئی بات جب ہے نہیں تو پھر اللہ کے دین کو کیوں نہیں مان لیتے، یہ لوگ اللہ کے دین پر کیوں عمل نہیں کرتے، رسول کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فاصبر لحکم ربک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جب آنا ہے، جب آ کر رہے گا، ان کی پکڑ جب ہونی ہے، جب ہو کر رہے گی، آپ اللہ کے حکم کے آنے تک صبر کیجئے، اللہ کے حکم کے آنے تک صبر کیجئے۔ یہ لوگ آپ کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، طرح طرح سے تکلیفیں دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک ہمارا حکم نہ آ جائے صبر کیجئے، جب اللہ کا حکم آئے گا تو پھر آپ کو انہیں دعوت دینا، مزید انہیں دعوت دینے کی ضرورت نہیں رہے گی، یعنی اللہ کا حکم آ جائے گا کہ اب انہیں دعوت کی ضرورت نہیں ہے، آپ مکے سے ہجرت فرما لیجئے۔ ہجرت کا جب حکم آ جائے گا تب تک آپ صبر کیجئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعے کا ذکر کیا، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا واقعہ ذکر کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے دین کی دعوت دی تھی، اور ان لوگوں نے اللہ کے دین کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب کا دن متعین کر دیا گیا تھا کہ فلاں دن عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس نے قوم کے لوگوں کو بتا دیا کہ فلاں دن اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور انہوں نے یہ بات بتا کر کہ فلاں دن اللہ کے یہاں سے عذاب آ جائے گا، انہوں نے وہاں سے ہجرت کر لی،
کہ اب تو اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر انہوں نے وہاں سے ہجرت کر لی. تو اللہ کے حکم کے بغیر جب ہجرت کی تو پھر وہ لمبا واقعہ ہے کہ کشتی میں سوار ہوئے اور پھر کشتی میں سے انہیں دریا میں چھلانگ لگانی پڑی اور پھر ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا اور وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ابھی صبر کیجئے. جس طریقے سے مچھلی والے نے جلد بازی کی تھی ہجرت کی، آپ کو اس طرح سے جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے حکم کا انتظار اور صبر کیجئے تیرے رب کے حکم کا، اور مت ہوئیے مچھلی والے کی طرح. مچھلی والے کی طرح مت ہوئیے یعنی حضرت یونس کی طرح مت ہو جائیے. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر ہجرت کر گئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس طرح سے مت کیجیے. پھر اللہ نے فرمایا اذ نادا، جب پکارا انہوں نے، گھٹتے ہوئے مچھلی کے پیٹ سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا تھا. یہ گھٹتے ہوئے پکارا تھا. یہ گھٹن 3 چیزوں کی تھی. پہلی چیز کہ اللہ کے حکم کے بغیر جو ہجرت کر گئے تھے اس کا غم، اور پھر قوم کو توبہ کی. جب قوم حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی تھی عذاب سے پہلے ہی، قوم نے توبہ کر لی اور عذاب ٹل گیا. تو دوسرا انہیں اس بات کا غم تھا کہ میں وہاں رکتا تو قوم کو توبہ کرواتا، قوم کو بچا لیتا. اور تیسرا مچھلی کے پیٹ میں جو تکلیف تھی. یہ 3 غموں کے اندر انہوں نے پکارا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، کہ جب پکارا انہوں نے اس حالت میں کہ وہ گھٹ رہے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر نہ سنبھال لیتا ان کو ان کے رب کے احسان نے تو وہ پڑے رہ جاتے چٹیل میدان میں بری حالت میں. یعنی جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر آپ ہی، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین، اور میں ہی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہوں. سبحانک کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی غلطی اور خطا سے، ہر قسم کے عیب سے پاک آپ ہی کی ذات ہے. مراد یہ ہے کہ ہم غلطی سے پاک نہیں ہیں، ہم سے غلطی اور خطا ہو سکتی ہے. پھر اس بات کا اقرار ہے کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے سمندر کے کنارے آ کر آپ کو اگل دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر ایسا انتظام کیا. کتابوں میں آتا ہے کہ جس وقت وہ مچھلی کے پیٹ سے نکلے تھے تو اس وقت ان کے اوپر اتنی کمزوری تھی، ان کے جلد پر اتنی کمزوری تھی کہ اگر اسی حالت میں رہتے تو انتقال کر جاتے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ان کے رہنے کا انتظام کیا. اپنی قدرت کاملہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر ہجرت کر گئے تو انہیں تکلیف پہنچی، اور پھر اللہ کی رحمت نے ہی انہیں سنبھالا دیا. اللہ کی رحمت نے ہی انہیں سنبھالا دیا. فاجتباہ ربہ، پھر اس کے پروردگار نے اسے منتخب کر لیا، اسے نوازا. فجعلہ من الصالحین، اور اسے اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل کر لیا. یہ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ضمناً آ گیا. اللہ تبارک و تعالی حضور سے فرمانا چاہتے ہیں کہ آپ انتظار کیجئے جب تک اپنے رب کا حکم نہ آ جاوے. اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ میں یعنی حضور یونس ابن متیٰ سے بہتر ہوں. حضور نے فرمایا کہ یہ مت کہو کہ میں یونس ابن متیٰ سے بہتر ہوں، یعنی حضور حضرت یونس سے بہتر ہے، یہ مت کہنا. حضور نے اس بات سے منع کیا ہے، کیونکہ جب کوئی آدمی یہ بات پڑھے گا
حضور کو کہا گیا کہ حضرت یونس کی طرح مت ہونا، تو یہ پڑھنے کے بعد لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے، کہنے لگیں گے حضور بہتر ہے، حالانکہ حقیقت میں حضور بہتر ہیں، یہ حقیقی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو نبی آخر الزماں بنایا، اپنا محبوب بنایا، تمام انبیاء کا سردار بنایا، تمام انبیاء سے اس بات کا وعدہ لیا تھا کہ اگر حضور آ جائیں گے تو آپ کو حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہوگی اور حضور کی اتباع کرنی ہوگی۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ تمام نبیوں سے ہم نے وعدہ لیا تھا، مگر حضور نے کہا کہ اس طریقے کا جملہ مسلمانوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، حضور نے منع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس کو منتخب کر لیا، نہ ان کو نوازا، پھر اللہ نے انہیں اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل کر لیا۔ پھر آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ کافر لوگ نصیحت کی بات قرآن مجید سنتے ہیں تو قریب ہے کہ یہ کافر لوگ آپ کو اپنی نگاہوں کے ذریعے سے ڈگمگا دیں، پھسلا دیں، اپنی نگاہوں کے ذریعے سے آپ کو گھور گھور کر یہ لوگ ڈگمگا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دیوانے ہیں۔ قرآن مجید جب سنتے ہیں تو یہ کوشش کرتے ہیں اپنی نگاہوں کے ذریعے سے گھور گھور کر کے آپ ڈگمگا جائیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ پاگل ہیں، نعوذ باللہ آپ مجنون ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید جو آپ پڑھتے ہیں، جنہیں سن کر یہ لوگ یہ تمام باتیں کہتے ہیں، یہ تو تمام جہانوں والوں کے لیے صرف نصیحت ہی نصیحت ہے۔ قرآن مجید تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہی نصیحت ہے، یعنی تمام جہاں والوں کے لیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائدہ ہی فائدہ رکھا ہے۔ یہ آخری دو آیتیں ہیں جس میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ لوگ حضور کو نظر لگانے کی کوشش کرتے تھے، بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی نگاہوں کے ذریعے سے یہ آپ کو پھسلا دینا چاہتے ہیں۔ زلق معنی آتا ہے کہ انسان کیچڑ میں پیر رکھے اور جو سلپ ہو جاتے ہیں، پھسل جاتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کو اپنی نگاہوں کے ذریعے سے جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور یہ سنتے ہیں، جب حضور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوں، اللہ کا کلام ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہو، تو اس کا کیا اثر ہوتا ہوگا، کیا سما بنتا ہوگا کہ جو بھی آدمی اگر اس کے اندر حضور سے دشمنی نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، خالی دل سے، خالی دل صرف حضور کا کلام، اللہ کا کلام حضور کی زبان مبارک سے سنتا تھا اور دین اسلام اس کے دل میں گھر کر جاتا تھا، وہ ایمان قبول کر لیتا تھا۔ اب جب حضور اتنے شاندار انداز میں قرآن پڑھتے تھے تو یہ لوگ چاہتے تھے کہ حضور نہ پڑھ سکے، اس کے لیے آپ کو گھور گھور کر دیکھا کرتے تھے اور پھر دوسروں سے کہتے تھے کہ یہ دیوانے ہیں، تاکہ وہ لوگ جو آپ کا کلام سن کر متاثر ہو رہے ہیں، آج ایک اچھا قاری قرآن مجید پڑھتا ہے، پورا مجمع متاثر ہو جاتا ہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوں گے تو کیا سما رہتا ہوگا، کیا تاثر رہتا ہوگا۔ لوگ سنتے تھے اور مسلمان ہو جاتے تھے، تو یہ لوگ پہلے تو یہ چاہتے تھے، حضور کو گھور گھور کر دیکھتے تھے کہ حضور پڑھنا بند کر دیں، حضور کو ڈسٹرب کرتے تھے، اور اس کے بعد جو لوگ رہتے تھے ان سے کہتے تھے کہ یہ تو دیوانے ہیں، ان کی بات مت سنو، یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ تمام جہاں والوں کے لیے نصیحت ہی نصیحت ہے، اور یہی ذکر ہے جو آج بھی قرآن کریم آج بھی موجود ہے اور اسے آج بھی پڑھا جاتا ہے، اور یہ آج بھی اتنا ہی نفع دینے والا ہے، آج بھی اس کی منفعت اتنی ہی ہے۔ انسان اگر صاف دل سے قرآن مجید پڑھ کر ہدایت حاصل کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے دیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی تاثیر ہے۔ یہ آخری دو آیتیں
تابعین میں یہ بات مشہور تھی، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ یہ دو آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو یہ دو آیتیں پڑھ کر اس پر دم کر دیا جاوے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس کی نظر دور ہو جائے گی، اللہ کے فضل سے، قرآن کریم کی، اللہ کے کلام کی برکت سے اس کی نظر اتر جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نون، یہ سورہ قلم کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تذکرے سے سورت کا آغاز کیا تھا، نون والقلم وما یسطرون، اور فرمایا تھا، یہ قسم کھائی تھی نون کی، قلم کی، اور وہ تمام چیزیں جو قلم لکھتی ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ تیرے پروردگار کے فضل سے تو دیوانہ نہیں ہے، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور تیرے لیے بے انتہا اجر ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ کی ذات خلق عظیم کی حامل ہے، خلق عظیم، اخلاق کی بلندی پر آپ کی ذات پہنچی ہوئی ہے۔ اور اس صورت کے اختتام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ لوگ آپ کو ڈگمگانا چاہتے ہیں، اور یہ کلام پاک، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو سن کر یہ لوگ اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، جبکہ یہ تمام جہانوں والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی نصیحت سے ہمیں بھی مستفیض فرمائے۔ دعا کر لیں۔ زید کی شادی طے ہوئی ہے، لڑکی نے مہر فاطمی طے کی ہے، لیکن زید کے پاس اتنی رقم کا انتظام نہیں ہے، اس صورت میں زید کیا کرے؟ زید کے پاس فی الحال جتنی رقم ہو اتنی نقد دے دے اور باقی ادھار لگا دے، جو آہستہ آہستہ جیسے آدمی بستی بھرتا رہتا ہے، بعد میں جمع کر کے دیتے رہیں۔ زمین سورج کے گرد گردش کر رہی ہے کہ سورج زمین کے گرد گردش کر رہا ہے؟ اگر زمین سورج کے گرد گردش کر رہی ہے تو اس آیت کا مطلب اور تفسیر کیا ہے؟ الشمس والقمر بحسبان، دیکھو سورہ یاسین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ اصل میں سمجھنے میں غلطی ہے، سورج بھی اپنی مدار پر چل رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، سورج اپنے مدار پر چکر کاٹ رہا ہے، زمین کو اور اپنے تمام سیاروں کو اپنے گرد لے کر وہ ایک منزل کی جانب رواں ہے، اور پھر زمین کے گرد چاند چکر لگا رہا ہے، اور زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، اور سورج بھی فضا کے اندر، فلک کے اندر اپنی ایک روش پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے طے کر رکھی ہے اس کی جانب رواں دواں ہے، تو سب چیز گھوم رہی ہے۔ مفتی صاحب ایئرپورٹ پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا جو کہ اب ہر جگہ ہوتا ہے، اس میں پاکی کس طرح حاصل ہوگی؟ رہنمائی فرمائیں۔ وہاں بیٹھ کر کرنے والا بیت الخلا بھی ہوتا ہے، جو کھڑے رہ کر جہاں استنجا کرنے کا ہوتا ہے وہاں بڑی بیت الخلا بھی ہوتی ہے، اس میں جا کر استنجا کرے، وہاں پر پانی کا انتظام بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں ٹیشو پیپر کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ حضرت بلال نے اذان نہ دی تو صبح نہیں ہوئی، یہ نصرت فتح علی خان نے کہا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے، ایسا واقعہ کبھی پیش حضور کی زندگی میں نہیں ہوا، ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا، تاریخوں میں، سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا ہے۔
السلام علیکم مفتی صاحب، انجینئر علی مرزا کا بیان سن سکتے ہیں کیا؟ کیونکہ وہ ایک حدیث میں بتایا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ علی ہوتے۔ ایسی کوئی حدیث حضور نے ارشاد نہیں فرمائی ہے، یہ حضرت عمر کے متعلق ارشاد فرمائی ہے اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کے متعلق حضور نے ارشاد فرمائی ہے۔ یہ جو انجینئر علی مرزا ہے، اس کی بہت ساری بات بے بنیاد ہوتی ہے۔ یہ آپ کو 4-5 ایسی باتیں بتائے گا جس کو آپ کو علم ہے کہ یہ صحیح ہے، صحیح باتیں بتائے گا، جیسے اول کلمہ بتائے گا، دوم بتائے گا، سوم بتائے گا، چارم بتائے گا اور پنجم کلمہ بدلی کر کے بتائے گا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمیں 4 کلمے یاد ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، پہلا کلمہ تو یہی ہے، دوسرا کلمہ تو یہی ہے، تیسرا کلمہ اس نے یہ بتایا یہی ہے، چوتھا کلمہ یہی ہے، 5واں کلمہ نہیں یاد تھا، اس نے 5ویں کلمے کی جگہ کوئی دوسرا کلمہ بتا دیا۔ اب جب اس کی پہلے کی 4 بات صحیح تھی تو ہم 5ویں بات کو بھی صحیح مان لیتے۔ اس لیے اس طرح کے بیانات نہیں سننے چاہیے، خاص کر کے اس کے اوپر بڑے بڑے علماء کرام نے اس کے بہت سارے غلط عقائد کے سلسلے میں گفتگو فرمائی ہے، وہ دیکھ لینا چاہیے۔ بھائی دعا کر لیں۔